الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارک پر گفتگو سے پہلے بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس حدیث کو بھی ایمان کی اصل قرار دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تو جتنی احادیث کریمہ ایمان کے باب میں آتی ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے جس میں ایمان کا ایک مکمل اصول بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے بغیر ایمان کا وجود پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایمان کو محبت رسول کے ساتھ مشروط کرنا اس لیے ہے کہ ایمان کے بارے میں مکمل معلومات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور کہیں سے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے معاملے میں جو کوئی بھی بات کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کر نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہر چھوٹا بڑا حکم حضور ہی کی بارگاہ سے صادر ہوگا جو پھر ایمان کا حصہ بن جائے گا۔ ہر عمل کا تعلق حضور کی بارگاہ سے ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی منظوری وہاں سے ہوگی کہ یہ عمل ہے، وہ شریعت کا حصہ بن کر عمل بن جائے گا۔ حضور سے محبت کرنا ایمان کو آسان بنا دیتا ہے، اور راہ ایمان میں پیش آنے والی مشکلات نہیں رہتی۔ قرآن مجید فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم پھر گئے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اطاعت رسول کا منکر وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا لیا جائے اور ایک کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے تو اطاعت کروں گا، رسول کے نہیں کروں گا، یا کوئی یہ کہے کہ میں رسول کے تو اطاعت کروں گا مگر اللہ کے نہیں کروں گا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ کفر ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور نکلا، وہ یہ ہے کہ جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھ لیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ ہم انہیں نہیں بتا رہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، بلکہ قرآن مجید ہی میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بھی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مبارک جتنی بھی احادیث مبارک ہیں وہ سب کی سب یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اور جو شے حضور سے منسوب ہو جائے پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو اب یہ کہنا
یا انکار حدیث کے لیے کسی بات کو جواز بنانا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ کیا قرآن مجید حدیث کو چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام زرقانی نے مواہب کی شرح میں اس حدیث کو درج فرمایا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر اکثر و بیشتر جاری رہتا ہے، اس کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایک بڑی فطری بات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں محبت تو ہے مگر ہم یاد محبوب کے بغیر یہ محبت کریں گے، یہ ناممکن ہے۔ زبان پہ بھی اس کا ذکر رہے گا، دل میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور زبان پہ نہیں رہا تو دل میں تو لازمی رہے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ان کا ذکر زبانی طور پر بھی اور دل میں بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ محبت بغیر ذکر کے ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر اس ذکر کی خوبی یہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں کہاں کہاں شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، ورنہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہاں اللہ کا ذکر لازمی ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں حضور کا ذکر تو کرتا ہوں مگر اللہ کا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے اس کا محبت کا رشتہ ویسے ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذکر کے مواقع جو ہیں یہ اکثر و بیشتر ہم خود تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی اللہ رب العالمین نے خود ترغیب دی۔